جی، الیکشن کو گزرے ہوئے 6 دن ہو چکے ہیں اور ان 6 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیتنے والی پارٹی بھی رو رہی ہے، ہارنے والی پارٹی تو ویسی بھی تنقید کر رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور چاروں صوبوں میں کہیں نہ کہیں احتجاج ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم اوورآل الیکشن کی پوزیشن دیکھیں تو اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ ان کے آزاد امیدوار وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان بھی جو ہے وہ جیل میں تھا، ان سے بلہ بھی چھینا گیا، اور ان کے جو امیدوار تھے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے، پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کبھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے وہ بھی باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ تو یہ میں ان کو تحریک انصاف والوں کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالا ہے، نہ صرف نکالا ہے بلکہ ووٹ بھی ان سے دلوایا ہے۔ تو جو سب سے بڑی پارٹی تھی اس وقت جو الیکشن میں ہم ووٹ کے لحاظ سے وہ تحریک انصاف تھی، اور وہ اس وقت کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے 150 سے 160 تک جو ہے لوگ جو ہے وہ نامزد ہو چکے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن کے جو نتائج ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مختلف نتائج کے حوالے سے وہ کورٹوں میں جا رہے ہیں اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اس الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سیاسی جماعت آتی ہے وہ نواز شریف کی ہے، اور نواز شریف کی پارٹی نے ابھی تک جو ہے جو جتنے ووٹ لیے ہیں اس کے لیے وہ سادہ اکثریت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے جب تک ان کے کوئی بھی الائی نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس وقت پیپل پارٹی سے بات ہو چکی ہے، اور پیپل پارٹی نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ ان کو ووٹ ضرور دیں گے وزیر اعظم کے لیے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے بلکہ وہ ان کو ووٹ دیں گے تاکہ ملک کے جو معاشی مسائل ہے اس کا حل نکالا جائے۔ اور ان حالات میں صرف مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو ووٹ دینا جو ہے وہ قومی مفاد میں کر رہے ہیں، ورنہ ان کے جو بیانات سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے لیڈران اور ان کے جو لیڈرشپ ہے ان سے وہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ اور ہمارے پاس بھی جو اندرونی طور پہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی جو مجلس عاملہ ہے ان کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کے حق میں بالکل نہیں ہے، اور وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائے۔ اس سلسلے میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو بہت سے پیغامات بھی بھجوائے گئے، لیکن اس حوالے سے تحریک انصاف نے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے حوالے سے ان کو کوئی مثبت اشارہ نہیں دیا، جس کی بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا پاکستان پیپل پارٹی نے کہ وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ ضرور دیں گے تاکہ ملک میں ایک جمہوریت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے وہ چلتے رہے، تسلسل ہوتا رہے، لیکن وہ کوئی وزارتیں نہیں لیں گے۔ ہاں البتہ صدارت کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پنجاب میں گورنر کے حوالے سے بھی وہ ان کی خواہشات ہیں، سندھ میں تو ان کا وزیر اعظم اور گورنر تو ہو گئے، اور بلوچستان میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے جو سینٹ میں بھی جو اہم آئینی جو عہدے ہیں اس میں بھی، اور پارلیمنٹ کے بھی جو ہے نا اس میں بھی وہ اپنے امیدواروں کو لانا چاہ رہے ہیں۔ تو زیادہ تر جو آئینی عہدے ہیں اس کے اوپر وہ فوکس کی، اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ آگے جو مشکل حالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور یہ حکومت جو ہے پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہوگی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ان کے جو اتحادی بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہے ہیں جس طرح سے چلنے چاہیے، اور یہ حکومت تب تک چلتی رہے گی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرتی رہے گی، اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے کام کرتی رہے گی، اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ جس دن اس حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بات کرنے پر جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اس وقت ان کی حکومت چلتا کر دی جائے گی۔
اس کے علاوہ بھی پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان گروپ یہ بھی ایک بہت بڑی قوت رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کو کہیں پر بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے دھاندلی تو ان کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ ہوئی ہے، لیکن بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے بھی ایک پاکستان سے یہ مطالبہ تھا کہ جو مذہبی جو قوتیں ہیں ان کو آگے الیکشن میں نہ آنے دیا جائے، اور یہ اس کی ایک بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے. اور اس حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ANP کو جس طرح سائڈ پہ کیا گیا ہے، اور بھی بلوچستان میں بھی جو ہے کچھ نیشنلسٹ پارٹیوں کو جس طرح سائڈ پہ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھاندلی بہت زیادہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب جو حالات بنے ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت خوش دکھائی نہیں دیتی سوائے اسٹیبلشمنٹ کی. اور اسٹیبلشمنٹ ہی نے جس طرح ان کی خواہش تھی، اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تو یہی ہے کہ ہمیشہ سے ایک کمزور حکومت ہو، اور وہ کمزور حکومت ان کے تابع رہے، اور جو بھی ان کے مفادات ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. اب جو موجودہ حالات ہے اس میں میاں نواز شریف نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک بڑا اہم بیان دیا تھا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے اور ایک پیکج ان سے لیں گے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات بھی ایسے ہیں کہ IMF کے بغیر جائے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا، آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب جب آپ IMF کے پاس جائیں گے، ان سے پیکج لیں گے، تو ان کے شرائط بھی ہوں گے، اور وہ شرائط کیا ہوں گے؟ مہنگائی ہوگی، بجلی کے جو بل ہوں گے وہ مہنگے ہوں گے، گیس مہنگا ہوگا، تیل مہنگا ہوگا، غذائے اجناس کی چیزیں مہنگی ہوں گی. اور جب یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ لازمی بات ہے جو حکومت میں ہوگا وہی ہوں گے، اور اس کا جو عوام جو ہے ان کی جو غصہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ہوگا. اور چونکہ پیپل پارٹی یہی کلیم کرے گی کہ ہم تو حکومت میں ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس آئینی جو ہے صرف عہدے ہیں، ہم نے کوئی بھی وزارتیں قبول نہیں کی، ہم حکومت میں نہیں ہیں، وفاق میں نہیں ہیں، تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ فائدہ ضرور ہوگا. لیکن مسلم لیگ جو بھی کر رہی ہے اس وقت انتہائی گھاٹے کا سودا کر رہی ہے. پھر دوسری طرف سے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے مریم نواز شریف کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے. تو یہ بھی سوال آئیں گے کہ ایک طرف چاچا وزیر اعظم ہے اور مریم نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو کیا یہ اپنے فیملی سے باہر کسی لوگوں کو جو ہے وہ اہم عہدے کیوں نہیں دیتے؟ اور اس حوالے سے پہلے بھی جو ہے چیزیں گشت کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون ہے، اگر وہ حکومت میں آتی ہے اور ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں رکھ پاتی، تو اس کے بعد ان کے مسئلے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور پھر جن حالات میں وہ اس وقت حکومت بنانے جا رہے، مجھے نہیں لگتا کہ آگے پھر یہ پنجاب میں بھی کوئی حکومت بنا پائیں یا کوئی حکومت میں آ جائیں، کیونکہ اس وقت یہ آئیڈیل حالات نہیں ہے. اگر ان کے پاس میجورٹی ہوتی اور یہ حکومت بناتے تو اس وقت یہ مضبوط فیصلے بھی کر سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر پریشر نہیں ہوتا جو اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک کمزور حکومت بنا کے دی ہے. اور تو میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور یہ کہتے کہ چونکہ ہماری اکثریت نہیں ہے، اکثریت نون کی ہے، اکثریت تحریک انصاف کی ہے، تو ان کو حکومت بنا دیتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں گے لیکن ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پریشر ان سے ہٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ آ جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت تبدیلی کے حوالے سے تحریک انصاف کو بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں، تو جب وہ تحریک انصاف کی جب حکومت آتی اور جب وہ دیکھتے کہ وہ انہوں نے بھی پھر IMF کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایگریمنٹ کرنا تھا اور ضرور کرنا تھا، اور جب مہنگائی بڑھتی تو ان کی پوزیشن خود بہت کمزور ہو جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ اتنا میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس چیز کے حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئیں گی. اب اس حوالے سے اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں تو تحریک انصاف نے بھی سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ہے غلطیاں کی ہیں.
انہوں نے جو ہے نا سب سے شروع میں جو پارلیمنٹ سے اپنے لوگوں کو جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو ان کی استعفی دی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب حکومت سے جس طرح استعفی دی ہے اس میں بھی ان کے پارٹی کا ایک بہت بڑا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ انہوں نے غلط فیصلہ تھا، اور وقت آنے پر یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی۔ اب دوبارہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کر رہی ہے، بات چیت نہیں کر رہی ہے۔ ان کو پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے وہ پریارٹی یہی تھی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے حوالے سے کوئی مشترکہ کام کرے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ان کو کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد بامر مجبوری ان کو پاکستان مسلم لیگ کے پاس جانا پڑا۔ تو یہ جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں اس کی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اور سیاسی طور پر ایسے غلطیاں بعد میں اس کا مداوع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں بنانے جا رہے ہوں، سب کوئی نہ کہیں غلطیاں کر رہے، سوائے اس ایک سیاستدان کے جو کہتا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو کیل وہ جاری کیا اور وہ ملک میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ لوگ سیاستدانوں سے متنفر ہوں، اور آخر میں ایک ایسا وقت آئے کہ لوگ سیاستدانوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ صدارتی نظام لائیں، 18ویں ترمیم ختم کی جائے، اور میرے خیال میں اسی کے حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کو بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ قریب لا رہی ہے۔ سیاستدانوں کو یہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔